کرونا وائرس ایک حقیقت ضرور ہے، مگر اس کے خلاف جتنا واویلا مچایا جا رہا ہے اور جتنا شور ہو رہا ہے، اس کے خلاف جو ری ایکشن سامنے آ رہا ہے وہ اس کی ماہیت سے کہیں زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ مساجد کو بھی بند کر دینا، نماز جیسی فرضیت کو معطل کر دینا اور اس کو جماعت سے پڑھنے سے منع کر دینا، جمعے کی نماز جو کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس کو بھی فرضیت کو ختم کر کے اس کو وہاں سے ختم کر دینا، مفتیان کرام کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، علماء کرام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس حالات میں جو ان کے سامنے تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے، فتویٰ دیا جاتا ہے، جو کہ سوال کیا جاتا ہے، جو کہ حقیقتیں سامنے بیان کی جاتی ہیں، اگر حقیقتیں اس کے خلاف ہوں تو فتویٰ تبدیل کر دینا چاہیے۔ وہ حقیقتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کیا اس کے نتیجے کے اندر نمازیں معطل ہیں؟ کیا اس کے نتیجے میں جماعتیں ختم ہیں؟ کیا اس کے نتیجے میں مسجدیں بند ہیں، بازار بند ہیں اور مزدوروں کی روزی اور روزگار کو بند کر دیا گیا ہے؟ آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں بتایا جاتا اور اس کا واویلا بھی نہیں کیا جاتا، جبکہ اتنی خطرناک حقیقت جو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے سن کر آپ کے دل دہل جائیں گے۔ 2016 بلکہ 2020 کی ابھی دی نیوز کے اندر رپورٹ آئی ہے کہ 46 لوگ ہر گھنٹے میں ہارٹ ڈیزیز سے یعنی دل کے امراض سے مرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق 2,50,000 افراد ہر سال پاکستان کے اندر دل کے امراض سے مر جاتے ہیں، اور اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 سالوں میں 4,06,870 افراد لقمہ یعنی کہ اس کے ذریعے مر چکے ہیں، اور ڈیلی ڈیتھ ایک اور رپورٹ کے مطابق 1,115 افراد کی ہے۔ یہ WHO کی رپورٹیں ہیں۔ دوسرا، آپ لوگ بتائیں کہ 2019 کے اندر، اور ابھی پچھلے کچھ ہی دنوں کی بات ہے، کہ 52,000 کنفرم کیسز ڈینگی کے آئے، جس میں 100 ہلاکتیں ہوئیں، اور ڈینگی ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ کینسر سے 2 لاکھ افراد مر چکے ہیں، ہر سال مرتے ہیں، اور پچھلے سال 1,20,000 افراد کینسر سے مر چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک یونائٹڈ نیشن UNDP WHO UCD سینسس کے مطابق جو مرنے والے لوگ ہیں ان میں 29% دل کے امراض سے یعنی کہ دل کے دورے سے مرتے ہیں، 12% الگ دیگر دل کے امراض سے مرتے ہیں، 8% حضرات پاکستان کے اندر کینسر سے مرتے ہیں، 35% حضرات دیگر وہ پیدائشی اور یہ دیگر اس کی وجہ سے مرتے ہیں، اور 5% وہ یہ سانس اور دل کے دیگر امراض میں مرتے ہیں، 7% افراد دیگر انجریز کے اندر یعنی کہ جو حادثات ہوتے ہیں ان میں مرتے ہیں، 3% افراد وہ ڈائبیٹکس کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچرل ڈیزاسٹرز جس میں فلڈ ہے، اس سے بھی ہزاروں افراد مر چکے ہیں، اور اب جون جولائی کے اندر جو موسم کی تبدیلی آئے گی اس سے بھی ہزاروں افراد اور لاکھوں افراد بے گھر ہونے کے اندر۔ اس صورتحال کے اندر اگر یہ پوری چیزیں لی جائیں تو پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کتنے افراد مرتے ہیں؟
یہ آپ خود کیلکولیٹ کریں، ماہانہ بنیادوں پر کتنے افراد مر رہے ہیں اور سالانہ بنیادوں پر کتنے افراد مر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی کثافت کی وجہ سے، ماحول کی آلودگی کی وجہ سے کتنے لوگ اور مرتے ہیں، اور وائرل ڈیزیزز کی وجہ سے جس میں ملیریا اور پیٹ کے امراض سر فہرست ہیں، اس میں بھی ڈیلی بنیادوں پر بڑے بہت مرتے ہیں۔ اب کرونا کی اسٹیٹس کیا ہے؟ کرونا میں اب تک کتنے لوگ مر چکے ہیں اور کتنے لوگ متوقع ہیں کہ وہ کرونا کی ڈیزیز سے ہو جائیں گے؟ توقعات پہ پوری چیزیں بند ہیں، اور جو حقیقت ہے اس سے چشم پوشی کی جا رہی ہے، اسے سہو نظر کی جا رہی ہے۔ اس سے حکومت کی اخلاص پہ نہیں، بدنیتی پر ہے کہ حکومت اپنے باہر کے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر اور اپنے آپ کو ان کی نظروں میں معتبر بنانے کے لیے، IMF ورلڈ بینک سے بھیک مانگنے کے لیے، مغرب کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، اور اس کے سامنے اپنا ایک پالتو بنانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، جو وہ کہیں گے ہمارے حکمران وہی کریں گے، اس کے لیے یہ سب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ صرف ڈرامہ کرونا کا حقیقت سے بہت بڑھ کر ہے۔ ابھی تک کی جتنی رپورٹیں آئی ہیں، اور خاص کر امریکہ میں آ رہی ہیں، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے، بیل آؤٹ پروگرام دینے کے لیے، اپنی عوام کو اور دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کرونا کو ایک وجہ بنائی ہے۔ یہ وجہ ضرور ہے، حقیقت ضرور ہے، مگر اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس کی روشنی میں فتویٰ دیں علماء کرام کہ کیا کرونا اتنی بڑی ڈیزیز ہے کہ جس سے نماز اور جماعت جیسی اہم عبادت کو ترک کیا جا سکتا ہے؟ فوری طور پہ اس کا جواب دیں، ورنہ اس کا وبال ہم سب پر آئے گا، اور خاص کر علماء کرام کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔